آج کپتان نے ایک بڑا اور اہم ترین اعلان کر دیا۔ آج کپتان نے ایک بڑا اہم ترین فیصلہ دے دیا ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہے یہ آپ کو بتائیں گے ابھی۔ کیا تحریک انصاف میں کوئی نیا گروپ بن سکتا ہے اور اس کی کوشش کون کر رہا ہے؟ اب کپتان کے سیاسی مخالفین بھی اس بات پر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کپتان بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کپتان نے ایک بڑا اور اہم ترین اعلان کر دیا ہے۔ آج کپتان نے ایک بڑا اہم ترین فیصلہ دے دیا ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہے یہ آپ کو بتائیں گے ابھی۔ کیا تحریک انصاف میں کوئی نیا گروپ بن سکتا ہے اور اس کی کوشش کون کر رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب کپتان کے سیاسی مخالفین بھی اس بات پر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کپتان بے گناہ ہے۔ آخر ایسی بات کیا ہو، اچانک سے حالات تبدیل کیوں ہوئے یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور مریم نواز کا بیان کیوں اتنا تعصب شدہ بیان تھا، کیوں ایسا بیان تھا کہ یہ ڈور کے پی کے سے بن کے آتی ہے، اس پر نون لیگ کو کتنا بڑا نقصان ہوا یہ بھی آپ کو پہلی بات کرتے ہیں کپتان کے حوالے سے۔ کپتان کے حوالے سے آپ کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ دے دیں، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کپتان کے حوالے سے بڑا اہم ترین کپتان کا اپنا بھی فیصلہ اہم ترین اور کپتان کے حوالے سے کسی اور جگہ بھی بڑے اہم ترین فیصلے ہو چکے ہیں جنہیں میں اپنے پرانے ویلاگ میں پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، جس کی تصدیق بہت سے سینئر صحافیوں نے میرے ویلاگ کے بعد کر دی ہے، اور وہ تصدیق یہی تھی کہ اہم ترین ملاقاتیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں، کپتان نے ایک آج بڑے واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ تحریک انصاف میں ان لوگوں کے لیے راستہ موجود ہے جن لوگوں نے تحریک انصاف کو باوجہ مجبوری چھوڑا ضرور، لیکن کسی کیس میں وعدہ معاف جھوٹے گواہ نہیں بنے، کسی کیس میں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش نہیں کی، کسی سیاسی جماعت میں کوئی عہدہ حاصل نہیں کیا، اور کسی سیاسی جماعت میں جا کر تحریک انصاف کے خلاف باقاعدہ کوئی کمپین نہیں چلائی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بہت سے لوگوں کو تحریک انصاف میں واپسی کا گرین سگنل مل گیا ہے، لیکن ایسے وہ تمام لوگ جو پارٹی کو چھوڑ کے گئے اور جا کر دوسری پارٹیوں میں شمولیت اختیار کی اور پارٹیوں اپنی ہی پارٹی کے خلاف کھل کر بیانات دیے، ان کے لیے راستے بند ہو چکے ہیں مستقل۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان جو کہ اب تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے صدر بن چکے ہیں، انہوں نے بھی واپسی کے لیے باقاعدہ واپسی کے لیے کوششیں کی تھی، لیکن ان تمام کوششوں کو واضح طور پر انکار کر دیا گیا تھا، اور کپتان اپنی بات پر سٹینڈ لے گیا تھا اور اس نے کہہ دیا تھا کہ جو میرے کارکن چاہتے ہیں وہی ہوگا، اور آج کپتان نے ایک گرین سگنل دے دیا ہے۔ اس گرین سگنل کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی حالات اتنے کمال کے تبدیل ہوں گے کہ اور بھی بڑے بڑے چہرے آپ کو پاکستان کی سیاست میں انٹری مارتے نظر آئیں گے، اور 3 سے 4 بنی ہوئی سیاسی جماعتیں آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ نئی بنی ہوئی سیاسی جماعتیں آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں گی، یہ آپ کو میں مصدقہ ذرائع سے خبر دے رہا ہوں، کنفرم خبر دے رہا ہوں، اور آج کپتان نے یہ بات واضح کر دیا۔ اور دوسری بات جو آج افواہیں ایک بڑی گردش کاری تھی کہ تحریک انصاف ٹوٹ رہی ہے، تحریک انصاف میں گروپنگ ہو رہی ہے، تحریک انصاف میں فلاں ہو رہا ہے، تحریک انصاف میں فلاں ہو رہا ہے، لوگ شاید بھول جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے جانے والے ایک بہت بڑی ٹیم تھی جو چھوڑ کے چلی گئی، بڑے بڑے نام تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد تحریک انصاف زیادہ مضبوط ہوئی۔ تحریک انصاف کا کارکن جو تھا وہ مار کھاتا رہا، وہ جیلوں میں گیا، لیکن وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا، عوام نے انہیں سپورٹ کی، اور 8 فروری کا الیکشن آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اس وقت موجودہ سیاسی سینیریو میں دیکھیں، سیاسی حالات میں دیکھیں تو عید کے بعد جس طرح میں نے پہلے ویلاگ میں کہا ایک اور عید ہوگی، وہ عید ہوگی سیاسی کارکنوں کی خوشی کی، اور آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی۔
بظاہر یہ چیزیں جو ہیں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. یاد کریں میں نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, اور اپریل کا مہینہ جو ہے یہ فیصلہ کن مہینہ ہوگا. اس مہینے میں بڑے اہم ترین فیصلے ہوں گے, اور یہ فیصلے ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. جس طرح کپتان نے 2 فیصلے بڑے اہم ترین کر لیے ہیں کہ ایک تو کارکنوں کو آنے والے دنوں میں بڑی اہم ترین ذمہ داریاں دی جائیں گی. دوسرا, جس طرح انہوں نے کہا سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر جو ہوں گے وہ علی ظفر ہوں گے, اور علی ظفر جب اپوزیشن لیڈر بنیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ واقعی ایوان کے اندر آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے, آئین اور قانون کے تحت چلا جاتا ہے, آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ایک بڑی خبر پہ ہم ڈسکس کر لیں. وہ بڑی خبر بڑی تیز سے ڈسکس ہو رہی تھی کہ جناب کہ عمران خان شاید بہت سخت ناراض ہیں علی امین گنڈا پور سے, اور ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جا کے ملے, جا کے کور کمانڈر سے ملے اور وہاں پر پوری کابینہ کو لے کر گئے. تو آج عمران خان نے وہ غلط فہمی بھی دور کر دی. آج انہوں نے کلیئر کر دیا کہ میں کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں تھا اور نہ میں فوج کے خلاف ہوں, یہ میری فوج ہے, اور مضبوط فوج جو ہے یہ پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور میرے لوگ وہاں گئے ہیں تو اپنے لوگوں کے پاس گئے ہیں, اپنی فوج کے پاس گئے ہیں. لہذا اس خبر کے بعد بھی پراپوگنڈا دم توڑ گیا, ختم ہو گیا. پراپوگنڈا بالکل ختم ہو کے رہ گیا. آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. بریکنگ نیوز یہ ہے, بڑی اہم ترین بریکنگ نیوز یہ ہے کہ 2 سیاسی بڑوں میں جو سیاسی بڑے ہیں ان میں ہونے والے اختلافات کی بنا پر کہ عمران خان شاید بہت سخت ناراض ہیں علی امین گنڈا پور سے, اور ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جا کے ملے, جا کے کور کمانڈر سے ملے اور وہاں پر پوری کابینہ کو لے کر گئے. تو آج عمران خان نے وہ غلط فہمی بھی دور کر دی. آج انہوں نے کلیئر کر دیا کہ میں کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں تھا اور نہ میں فوج کے خلاف ہوں, یہ میری فوج ہے, اور مضبوط فوج جو ہے یہ پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور میرے لوگ وہاں گئے ہیں تو اپنے لوگوں کے پاس گئے ہیں, اپنی فوج کے پاس گئے ہیں. لہذا اس خبر کے بعد بھی پراپوگنڈا دم توڑ گیا, ختم ہو گیا. پراپوگنڈا بالکل ختم ہو کے رہ گیا. آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. بریکنگ نیوز یہ ہے, بڑی اہم ترین بریکنگ نیوز یہ ہے کہ 2 سیاسی بڑوں میں جو سیاسی بڑے ہیں ان میں ہونے والے اختلافات کی بنا پر ایک بڑا بھونچال آنے والا ہے, اور یہ بھونچال حکومتی وانوں کے اندر آئے گا. اور آپ کو اسی اپریل کے اندر حکومتی وانوں سے بہت سی ایسی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی, بہت سے ایسے لوگ فارغ ہونا شروع ہو جائیں گے, اور بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ سیاست کو الوداع کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب بہت جلد ایک بڑی خبر آنے والی ہے, اور بڑی خبر یہ ہے کہ لندن میں ایک اور بڑی پریس کانفرنس اپریل اور مئی میں ہونے والی ہے. لندن میں اپریل اور مئی میں ہونے والی بڑی پریس کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی ہلچل مچا دے گی. بہت سے لوگ شاید اقتدار کے ایوانوں سے باہر چلے جائیں, بہت سے لوگ شاید اقتدار کو چھوڑ دیں. یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ فیصلہ بہت جلد آپ کو ہوتا نظر آئے گا, اور اس کا اعلان لندن میں ہوگا. آپ دیکھیں گے, نظر آ جائے گا آپ کو کہ لندن میں اعلان کس نے کرنا ہے. لندن میں ایک اعلان ہوگا, اور اس کے بعد آپ بالکل ایک چیز اور واضح ہو جائے گی کہ جو لوگ اب بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں حکومت میں ہونے کے باوجود بھی اس کی جماعت کے لوگ, اور انہیں فارغ نہیں کیا جا رہا اس جماعت سے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے, ان کے پیچھے کوئی موجود ہے. ان کے پیچھے کھڑے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نئی گیم کھیلنے جا رہے ہیں, اور اس کا اعلان آپ کو جلد ہوتا نظر آئے گا. مریم نواز نے کیا کہا تھا؟ مریم نواز کے اس بیان کے بعد جو مریم نواز نے بیان دیا کہ ڈور کے پی کے سے بن کے آتی ہے, مریم نواز کا ووٹ بینک اس قدر خراب ہو گیا ہے کہ اب نون لیگ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, اس پر انہیں معذرت کرنی چاہیے تاکہ صوبائی عصبیت پہ ختم ہو, اور وہ جو ووٹر ان کے ساتھ کھڑا تھا وہ ووٹر ان کے ساتھ کھڑا رہے, چاہے وہ کتنا بھی تھا. لیکن مریم جو ہے وہ کسی صورت میں, مریم نواز صاحبہ وہ کسی صورت میں بھی اپنے بیان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس پر ان کی پارٹی کو ایک اور بڑا سیاسی نقصان ہونے جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.